السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے فضائل مکہ مکرمہ، فضائل مدینہ اور وہاں کے آداب و زیارت سے متعلق چند احکامات بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقول شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے 3 ملک ہیں جہاں اس مسلمان کو اس جگہ سے محبت کرنی چاہیے۔ مسلمان کا حقیقی ملک اور حقیقی جگہ ہے جنت، جس میں ہمیشہ رہنا اور وہاں جانے والے اعمال کرنے کی ترغیب اور وہاں پر جانے والے اعمال کرنا کا ارادہ اور ایسے کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے جنت میں انسان پہنچ جائے۔ دوسرا ملک ہے جہاں مسلمان کو محبت کرنی چاہیے، وہ ہے مکہ اور مدینہ۔ مکے سے ہمیں اسلام ملا اور مدینے سے ہمیں شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے، وہاں سنتیں ملی، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے، اس لیے مکے سے بھی محبت ہو، مدینے سے بھی محبت ہو۔ مکے کی سرزمین بھی قابل احترام ہے، مدینے کی سرزمین بھی قابل احترام ہے۔ تو 2 جگہ بیان کی گئی ہے کہ جس سے مسلمان کو محبت کرنی چاہیے، ایک ہے جنت اور دوسرا ہے حرمین شریفین، اور تیسری جگہ ہے جہاں پر انسان خود زندگی بسر کرتا ہے، وہاں پر بھی اس سرزمین سے محبت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس سرزمین سے محبت، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اس سرزمین کو غلاموں سے، انگریزوں سے، غلامیت سے چھٹکارے کے لیے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی جانوں تک قربان کر دی اس سرزمین کے لیے۔ اس سرزمین کے بہت سارے فضائل ہیں، جس کے فضائل سے متعلق حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتاب لکھی ہے ہندوستان کے فضائل سے متعلق۔ بہرحال آج میری گفتگو کا جو عنوان جو دیا گیا ہے حرمین شریفین کے فضائل و آداب و زیارت۔ حرمین خود محترم ہیں، قرآن وہاں پر اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی نے کعبۃ اللہ کو آئے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے اور حج کیا ہے۔ اگرچہ کہ طریقہ اور کعبۃ اللہ کا نہج اور وہاں کے پتھر اور جو سرزمین تھی شاید مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر آئے ضرور ہیں، اس کے بارے میں تو یقینی بات علماء نے لکھی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کو کعبۃ اللہ سے محبت کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی سرزمین سے محبت کرنا ہے، ایک ایک چیز سے وہاں کی محبت کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جائے تو کعبۃ اللہ کو چھونے اور وہاں پر اس کے کپڑے کو پکڑ کر دعا کرنے، حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو حجر اسود کو چومنے کے لیے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی اور صحابی سے متعلق ہے
کہ وہاں پر ٹھہرے، رو رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ٹھہر کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود ایک کسوٹی ہے. آدمی نیک بخت ہوتا ہے تو وہ نیک بخت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور بدبخت ہوتا ہے تو بدبخت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی بدبختی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان اور اسلام کے ساتھ وہ چومتا ہے تو اس کے اسلام اور ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ناپسندیدگی کے ساتھ اگر اس کا دیدار کرتا ہے اور اس کو چومنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو حجر اسود کو جب چومنے جائے، موقع ملے، بلکہ چومنے کا ارادہ کرنا چاہیے، جائے تو ایمان اور یقین کے ساتھ، گناہوں کے دھل جانے کے ارادے کے ساتھ. اس لیے حجر اسود کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ زمین پر لایا گیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بھیجنے کی مختلف روایتیں ملتی ہیں، تو وہ ایک چمکدار اور سفید اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. لیکن اس کو چومتے 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 لوگوں کے گناہوں کی نحوست اور اس کے اندر جو کسوٹی ہے کہ وہ گناہوں کو کھینچنے کا جو کام کرتا ہے کہ وہ کھینچتے کھینچتے خود کالا ہو گیا. تو حجر اسود وہاں پر نصب ہے، جنت کا ایک پتھر ہے. اور اسی طرح سے وہاں پر مقام ابراہیم ہے جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں. جن لوگوں نے جو بڑے انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ اے رب ہمیں قبول فرما لیجئے، اس محنت کو قبول کر لیجئے، اس تعمیر کو قبول کر لیجئے. معلوم ہوا کہ آدمی نیک کام کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے قبول ہونا، ایک ہے دکان کھولنا، ایک ہے دکان چلنا. دکان کھولنا آسان ہے، دکان چلنا مشکل ہے. تعمیر کرنا آسان ہے، تعمیر کے بعد قبول ہونا مشکل ہے. تو اس لیے حدیث میں بات ملتی ہے کہ بہت سارے نمازیوں کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے. روزہ رہنا آسان ہے، قبولیت کی دعا نہیں ہے. بہت سارے لوگ وہاں پر جائیں، اگر قبول نہ ہوئے تو ہمارا پیسہ لگانا، وہاں پر جانا، اتنے مشقتیں برداشت کرنا اور وہاں پر مردود ہو کر واپس ہونا، لعنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو اس لیے آدمی دعا کرے، ہر نیک عمل کے بعد دعا کرے. اس لیے 2 سجدوں کے درمیان میں دعا سکھائی گئی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. پوری نماز ختم ہو رہی ہے، دعا سکھائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، میری نماز کو قبول کر دیجئے. تو مقام ابراہیم جو وہاں پر ہے ابراہیم علیہ السلام کے یادگار کے طور پر، اور وہاں ایک ایسا پتھر ہے جس پر وہ ٹھہر کر کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو مکۃ المکرمہ کی تعظیم اور احترام ہمارے ذمہ لازم ہے. وہاں پر جانے کا شوق ہو، وہاں پر مر مٹنے کا شوق ہو، وہاں پر موت آنے کا شوق ہو، اور وہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا شوق ہو. تکلیفیں آ گئی کسی وجہ سے، دھوپ کی شدت لگ گئی، وہاں کی دھوپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پانی کی شدت لگ گئی، وہاں کی پانی کو شدت کہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہاں کسی وجہ سے آپ کی بیماری لاحق ہو گئی، وہاں کی سرزمین کی طرف اس بیماری کو منسوب کر رہے ہیں، اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 6 مہینے وہ وہاں پر تھے، لیکن اپنی زبان سے انہوں نے کبھی اس بیماری کا تذکرہ تک نہیں کیا. کیوں؟ میں کعبۃ اللہ میں ہوں اور بیماری کا تذکرہ غیر سے کروں؟ اللہ سے کروں گا، اللہ سے معافی تلافی کراؤں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی
طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ میں اس بیماری کو برداشت کر سکوں، اس لیے اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو اس لیے کعبۃ اللہ کو جانے والے، کعبۃ اللہ کا شوق رکھنے والے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہاں پر جب جائے تو ان چیزوں کی رعایت رکھے۔ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھے کہ میں کس سرزمین پر ہوں، جس سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جس سرزمین پر اسماعیل علیہ السلام تھے، جس سرزمین پر ہاجرہ علیہ السلام تھے، جس سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس سرزمین پر قرآن کی آیتیں اتری، جس سرزمین پر جبرائیل علیہ السلام آئے، جس سرزمین پر بڑے بڑے انبیاء کی حاضری ہوئی، اور وہاں پر جا کر میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کو ناگوار گزرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، کعبۃ اللہ میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے۔ وہاں پر جائے تو زبان پر اللہ کا ذکر ہو، وہاں پر جائے تو دل میں ایک ہیبت ہو کہ میں کس سرزمین پر ہوں۔ آدمی بادشاہ کے محل میں جاتا ہے، وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، فلاں کے پاس جاتا ہے تو کتنے ادب کا لحاظ رکھتا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا گھر، سب سے محبوب گھر، جہاں پر نماز پڑھنے پر ہزاروں کے ثواب میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت اور ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کعبۃ اللہ سے متعلق یہ ذہن میں رہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہوتی ہے، تو مدینہ منورہ کی حاضری کو بھی غنیمت سمجھے کہ مجھے حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شخص میری قبر پر آ کر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ما من رجل مسلم يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی اردہ علیہ السلام۔ آدمی جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کر رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مدینہ منورہ کی حاضری کو ذہن قسمت سمجھے، وہاں پر جانے کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سمجھے، وہاں کا ادب کا لحاظ رکھے۔ ہمارے شہر کے اور ہمارے صوبے کے بڑے عالم دین مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے دور سے دیکھا کرتے تھے، اچک اچک کر دیکھا کرتے تھے کہ کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، شوق بتا رہا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کو حاضری ہوئی تو آپ نے اپنے چپل اتار دیے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قدم رکھا ہو اور وہاں پر میرے چپل آ جائیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں بغیر چپل کے چلوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ مدینہ منورہ میں میری موت آئے، اس لیے وہاں پر زندگی گزارنا انہوں شروع کر دی، لیکن جب انہیں پیشاب یا غلاظت کا تقاضا ہوتا، نجاست کا تقاضا ہوتا، بول و براز کا تقاضا ہوتا تو آپ مدینہ منورہ سے نکل جاتے اور دور جا کر فارغ ہو کر آتے۔ کتنی محبت تھی ان لوگوں کو، کتنا ادب تھا۔ علم کے پہاڑ، عمل کے پہاڑ، تقوی و للہیت کے پہاڑ، پھر بھی وہ لوگ اتنا ادب کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنا عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ للہیت ہے، نہ خوف ہے، نہ زیادہ خشیت ہے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ وہاں آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری اگر ہو جائے، کسی سے بات کر رہے ہیں تو آہستہ کرنا چاہیے۔ لوگ مدینہ منورہ میں شاپنگ کرتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں یادگار کے طور پر، چونکہ اکثر کھجور وہاں پر ہی لیتے ہیں، تو جب سامنے والے سے ادب بات ہو رہی ہو تو آواز سے نہ ہو۔ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ مجھے کپڑے لینا یا کچھ اس طرح سے لینے کے لیے گیا
تو میں کچھ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا تو فوراً دکاندار نے کہا کہ آپ مدینے میں ہیں، اپنی آواز کو کم کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ پر حاضری ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ مدینے میں خبیث لوگ نہیں جا سکتے، مدینہ منورہ میں خبیث لوگ رہ نہیں پاتے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس مدینے سے جو شخص بھی اس مدینے سے جو شخص بھی اعراض کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو یہاں قیام کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، مدینہ بھٹی کے مانند ہے جو جلا کر کھوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ شہر یہاں سے شریروں کو نکال کر باہر نہ کر دے، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ مدینے میں خبیث لوگ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اہل مدینے کو ستانے والے کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آنکھ میں تانبے کے پگھلنے کی طرح یا نمک کے پانی میں پگھلنے کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے شخص سے اس کو ستانے کا ارادے سے یہ عذاب ہے، تو بتائیے مدینہ منورہ میں بے ادبی پر کیا ملنے والا ہے، کتنا بڑا گناہ ہونے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہ کر کوئی اسلام کے خلاف یا بدعتی کام جو اسلام میں نہیں ہے اس کو کرنے والا بھی ملعون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص مدینہ منورہ میں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور عام مسلمانوں کی طرف سے پھٹکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن اس کا کوئی فرض یا نفل عمل قبول نہ ہوگا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت نے اجازت نہیں دیتی ہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کی تکلیفوں پر صبر کرنے پر بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کا جو بھی فرد مدینہ منورہ میں قیام کے دوران تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کے حق میں ایمان کی گواہی دوں گا کہ بھئی یہ ایمان والا ہے۔ مدینہ منورہ میں وفات کی فضیلت کتابوں ملتی ہے، جو شخص مدینہ منورہ میں وفات پانے پر استطاعت رکھے اسے یہاں کی موت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ میں یہاں وفات پانے والوں کی سفارش کروں گا۔ اس حدیث میں موت کی ترغیب نہیں بلکہ انداز تعبیر کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مستقل قیام کی شکل نکالیں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے محبوب کے مبارک شہر میں قیام نصیب رہیں۔ انہی روایتوں کے پیش نظر ہمارے بڑے اکابر کے بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ ہجرت کر گئے، وہیں وفات پا گئے۔ اس لیے ہمارے اکابر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مہاجر جن کی قبر مدینے میں ہے، وہاں چلے گئے۔ بعض مکے میں بھی ہے، اکابر دیوبند مہاجر مدنی ہجرت کر کے جب ہمارے ملک میں کئی چیزیں ایسی آئی تھی دشمنوں کی طرف سے، تو مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پر مرنے کی خواہش، وہاں پر رہنے کی خواہش، روضہ اقدس کے قریب رہنے کی خواہش۔ مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور اور متعین ہیں، مدینہ منورہ کے داخلے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، نہ یہاں طاعون پھیلے گا نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ مدینے میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلتہ بمکہ بالبرکہ، اے اللہ آپ مدینے میں اس برکت کا دوگنا عطا فرما دیجئے جو آپ نے مکہ معظمہ کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ مکے میں بھی برکت ہے، مدینے میں بھی برکت ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو سعودی جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، وہاں کے آس پڑوس میں جاتے ہیں اور جو کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کے پیسوں میں برکت ہے، انہوں
انہوں نے صرف پیسے دیکھا ہے، دوسرے اعمال میں ہی برکت ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، ثواب میں برکت ہو جائے گا. آپ نیک عمل کیجئے، اس ثواب میں برکت ہو جائے گا. آپ حج کیجئے پیسوں سے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو جانے کے بعد اس کا دگنا دے گا. یہ بھی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے. تو زیارت مدینہ کے منورہ کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے اخلاص نیت. آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا حصول ہونا چاہیے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں. وہاں پر جو جگہیں ہیں ریاض الجنہ، وہاں پر نماز پڑھوں. ذوق و شوق سے جائیں. آدمی کو جتنا ذوق رہے گا، شوق رہے گا، اتنا ہی اس چیز کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. نوجوانوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کرکٹ کا شوق ہے، بغیر پلک مارے وہ پوری کرکٹ دیکھ رہے ہیں. کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، دور جا کر دیکھ رہے ہیں. کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، دور آ کر کھیل رہے ہیں. آدمی کے اندر ذوق رہے. قرآن پڑھنے کا شوق ہے، دور آ کر حاضری ہو رہی ہے، پابندی سے ہو رہی ہے. ذوق و شوق. اور وہاں پر جانے کے بعد درود شریف کی کثرت. مدینہ منورہ کے سفر کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی اور دل میں آپ کی یاد ہونی چاہیے. کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے. فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. مدینہ منورہ میں بھی جا کر باتیں کر رہے ہیں. خواتین کا یہ مسئلہ ہے، خواتین کا بھی مسئلہ ہے، مردوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہاں جا کر باتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہاں پر جا کر وہاں بھی سسرالوں کی کہانی سنا رہے ہیں. وہاں پر جا کر شوہر کی کہانی سنا رہے ہیں. وہاں جا کر بھی بچوں کی بیماریاں پریشانیاں دوسروں کے سامنے سنا رہے ہیں. وہاں جا کر بھی بہو کی غیبتیں کر رہے ہیں. وہاں جا کر بھی کیا ہے ساس کی شکایتیں کر رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دعا کیجئے، ساس کے حق میں دعا کیجئے، بہو کے حق میں دعا کیجئے، بچوں کے حق میں دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کیجئے. جب مدینے میں داخل ہونے کا موقع ملا تو دعا پڑھنی چاہیے جو بتائی گئی. اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رب مجھے اچھی طرح داخل فرما، اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. آدمی جتنا دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی اتنی مدد ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے دعاؤں کو جب جمع کیا تو اس کا نام لکھا، اس کا نام رکھا مومن کا ہتھیار. ہمارا ہتھیار دعائیں ہیں، ہمارا ہتھیار تلوار نہیں ہے. ہمارا ہتھیار صبح و شام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ پڑھنا ہمارا ہتھیار ہے. دنیا میں بھی ہتھیار ہے، آخرت میں بھی ہتھیار ہے. اس لیے بعض بزرگوں نے دعاؤں کی کتاب کا نام لکھا زاد معاد. آخرت کا توشہ دعاؤں کی کتاب کا نام ہے، آخرت کا توشہ. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں. اور جب سلام پیش کرنا ہے تو سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب سے مؤدب ہو کر، باادب ہو کر، اچھی آواز میں. اگر آپ اشعار گنگنا سکتے ہیں، اچھے اشعار پڑھ سکتے ہیں تو وہاں ٹھہر کر پڑھے، اشعار پڑھیں. عربی میں پڑھیں، اردو میں یہاں کر بنا کر لے جا سکتے ہیں تو لے کر جائیں. ہمارے اکابر کے بارے میں بات ملتی ہے کہ جانے سے پہلے اشعار بنا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کے پاس ٹھہر کر اس کو پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر آ گئے تو وہاں پر آ کر مدینے کو یاد کرتے ہوئے نعتیں لکھ رہے ہیں. تو اشعار اگر کہہ سکتے ہیں تو اشعار کہنے کی اجازت ہے.
بہت سارے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب روزہ اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب ہو تو میری طرف سے سلام کہنا۔ تو فرمایا گیا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ فلان ابن فلان، کہ فلاں فلاں نے آپ کو سلام کہنے کا حکم دیا۔ یہ طریقے اختیار کرے، ادب کا طریقہ ہو، غسل کر کے جائیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے تو عطر لگا کر، نئے کپڑے پہن کر وہاں پر حاضر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام سلام پیش کرے، جتنا اچھے تیار ہو کر جا سکتے ہیں جائیں۔ ایک مفتی صاحب کے بارے میں ہم نے حال ہی میں سنا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ان کو معلوم ہوا کہ مجھے 6 دن رہنا ہے، تو وہ 6 نئے کپڑے سلا لیے، روزانہ ایک جوڑا پہنتے، عطر لگاتے، اچھی طرح تیار ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر سلام پیش کرتے۔ محبت کی بات، ادب کی بات، باادب ہو کر۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ جب جاتے روزے اقدس کے پاس قریب ہوتے تو سلام پیش کرنے کا ان کا یہ طریقہ ہوتا اور یہ الفاظ ہوتے: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار، جزاک اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الجزاء۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم ہٹ کر، پیچھے ہٹ کر آپ سلام پیش کرتے: السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سیدنا یا عمر الفاروق، السلام علیک یا عز الاسلام۔ یعنی خلیفہ اول جو وہاں پر رہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنے کا طریقہ بتایا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اسی سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ روزہ اقدس یا مسجد نبوی کی دیواروں یا جالیوں کو چھومنا یا ہاتھ لگانا کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کرنے کے کاموں کو کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ملتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں مسلسل اس طرح پڑھی کہ ان میں سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی، تو اس کو 3 باتوں سے برات کا پروانہ عطا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جہنم سے، نمبر 2 عذاب سے، نمبر 3 نفاق سے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں نماز باجماعت اور تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں بات ملتی ہے کہ میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ ریاض الجنہ میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم کرنی چاہیے، ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مسجد قباء میں، مسجد قبلتین میں، وہاں پر جا کر بھی، مسجد جمعہ میں وہاں پر جا کر بھی سلام پیش کرنے، وہاں پر جا کر بھی دعا کرنے، نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ یہ بات ملتی ہے کہ آدمی جہاں بھی جائے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ مسجدیں اور یہ جگہ آدمی کے لیے گواہ کا سبب بنے کہ کل قیامت کے دن کہیں کہ میرے پاس نماز پڑھا تھا۔ تو ذی الحج اور ذی القعدہ کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے فضائل حج، مسائل حج اور اسی طرح خواتین کے مخصوص مسائل اور زیارات
مدینہ اور وہاں کے آداب آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ان کو ذہن میں رکھ کر مسائل سے خوب واقفیت اور فضائل پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان فضائل پر عمل اور ادب کا انتہائی لحاظ رکھ کر اور وقت کی قدر کریں. وقت کی قدر کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے دن چلے جاتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی فلاں کریں گے باتوں میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر بات نہیں کام کرنا ہے. وہاں جا کر بات نہیں کام کرنا ہے. اس لیے بعض خواتین سے متعلق یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے بات نہیں کرنے کا روزہ رکھا کہ بھئی جو بھی کریں گے ہم قرآن پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, فلاں ذکر و تسبیح کریں گے, بات نہیں کریں گے. بات کو چھوڑنے کا روزہ چھوڑ دیا, بات واپسی پر کریں گے جو کچھ کرنا ہے. تو اس لیے جو حضرات جا رہے ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر ہمارے اس ملک کے لیے اور اکابر علماء کے لیے, اساتذہ کے لیے, علماء کے لیے, یہاں پر چلنے والی خدمات کے لیے اور ہر مدرسے کے لیے, ہر عالم دین کے لیے جتنا دعاؤں کا اہتمام کرے گا وہ اس کے لیے بھی اتنا راستہ کھلے گا. اس لیے کہ حدیث میں بات ملتی ہے آدمی فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُكَ, تیرے لیے بھی اسی طرح ہو. کسی کے صحت کے لیے دعا کر رہا ہے تو کہتے ہیں تیرے لیے بھی صحت ہو. بڑی عمر درازی کی بات کر رہا ہے تو تیرے لیے بھی درازی عمر کی بات ہو. تو اس لیے مکۃ المکرمہ میں جا کر فضائل کا لحاظ رکھتے ہوئے, مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کو بلا رہے ہیں وہ حج کے مسائل سے خوب واقف ہو اور کسی مصروفیت یا مالی مسائل کی وجہ سے جو حضرات نہیں کر رہے ہیں ارادہ کرے کہ میں حج کروں گا, میں عمرے کروں گا, میں مدینہ منورہ پر بار بار حاضری جاؤں گا. اس لیے ہمارے اکابر کے بارے میں بات ملتی ہے کہ پورا ہونے کے بعد دعا کرتے تھے اے اللہ اس سفر کو میرا آخری نہ بنا, اس سفر کو میرا آخری نہ بنا کہ میں اب آؤں پھر دوبارہ نہ آؤں. ایسا نہیں, میں بار بار آؤں, کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھوں, مدینہ منورہ پر حاضری میری بار بار ہو. تو جو حضرات جا رہے ہیں وہ بار بار کی دعا کرے. جو حضرات کسی وجہ سے نہیں گئے ہیں تو اسباب کے لیے اور اللہ کے سامنے اپنی تڑپ کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ ضرور بلائے گا اور بلاتا ہے اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں کہ بھائی نہیں بلاتا ہے. نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. تو جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے ان کو ذہن میں رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.